اور کن کن صحابہ کے نام مجھے صحیح طرح صحابہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں صحابہ کے نام بھی نہیں یاد. حضور کے اوپر تو یہ گزری ہے, لیکن آپ ان کا بڑا پن دیکھیں. واپس آئے ہیں, ایک تو عاجزانہ طور پہ آئے ہیں, فتح کیا ہے مکہ کو, اور اس کے بعد اور سب سے بڑی بات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ایک نیزہ مارا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی پریگننسی ضائع ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ بعد میں فوت ہو گئیں, یہ بھی اللہ کے نبی نے برداشت کی. سیدنا قاسم کو دفنایا, سیدنا ابراہیم کو دفنایا, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دفنایا. پھر اپنی بیٹیوں میں حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, ان لوگوں کو دفنایا. صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد تک حیات رہیں, باقی سب بچے فوت ہو گئے. تو حضور کی قربانی. اور آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہماری عقیدت ہے, یہ جو آج ہم بیٹھے مسلمان بن کے نا یہاں پہ, یہ ساری محنت, ساری قربانی اللہ کے نبی کی ہے. اور اللہ معاف کرے ہم اتنے ہی بڑے نافرمان, غیر فرما بردار, اللہ کے نبی کی سنتوں کو معاذ اللہ بلٹل کرنا, چھوٹا سمجھنا, یہ ہم لوگ کی حرکتیں بن چکی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پلان کیا اس فتح کو, اور مسلمان اب بالکل ایٹ دا گیٹ آف مکہ ہیں. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسپیشل لیوریج کیا دی کہ اب آپ کے گھر میں جو بھی بنا لے گا, کیونکہ وہ سردار قریش تھے, وہ ہمیشہ سلامتی میں رہے گا. اب ٹائم آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں انٹری کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہ اسٹریٹجی بنائی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ لی ایک طرف, اور ان کو کہا کہ آپ مکہ کے ساؤتھ سے داخل ہوں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول انٹر مکہ فرام نارتھ. تو دونوں سائڈز کو کور کریں گے ہم مکہ کی, اور جو سدرن ریجن تھا اس کو قدے کہتے ہیں, اور جو ناردرن ریجن تھا اس کو قدا کہتے ہیں. یعنی کہ حضرت خالد بن ولید قدے سے انٹر ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کے ساتھ صحابہ اکرام تھے وہ قدا سے انٹر ہوئے. تو اب بہت بڑے نمبر سے مسلمانوں کے, آپ کو پتہ ہے انٹری میں بھی ٹائم چاہیے تھا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ حضور کے ساتھ خود اس لشکر میں انٹر ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پہلے حضور نے ان کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ یہ اعلانات کر دیں مکہ میں کہ جو آپ کے گھر میں رہے گا وہ سیف ہے, تو آپ پہلے جا کے یہ اعلان کر دیں. تو اب دونوں روایتوں میں اللہ واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے ہوا, کیا وہ ساتھ انٹر ہوئے, کیا وہ پہلے چلے گئے, یہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کلیئر وہ نہیں ہے. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری کے وقت ہی بہت سارے لوگوں نے اپنا فیتھ ویسے ہی اسلام ڈکلیئر کر دیا, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈکلیئر کر دیا فیتھ. تو وہ خود بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کو پہلے سے ہی سمجھ چکے تھے, لیکن صرف قریش کی پریشر میں آ کے, قریش کے ظلم کے ڈر سے, ان کے مال اور ہماری جو خوراک ہے اس کو سلب کرنے, یعنی کہ اس کو کانفسکیٹ کرنے کے ڈر سے
ہم نے اپنا اعلان نہیں کیا تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی جو لوگ پہلے ہی مائنڈ بنا چکے تھے انہوں نے فوراً شہادت ڈکلیئر کر دی. یعنی کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی ان کو کہنا نہیں پڑا, وہ ویسے ہی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک 1 by 1 ان میں سے لوگ مسلمان ہوتے گئے, اور اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹائم جب حضور مکہ مکرمہ کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ جسٹ ہیو اے لک اراؤنڈ یور سیلف کہ اللہ کے نبی کو اس شہر سے کیسے یہاں سے بے دخل کیا گیا تھا, اور وہ ایک بادشاہ کے طور پہ آ رہے تھے, اور ایک سردار کے طور پہ آ رہے تھے, اور ایک فاتح کے طور پہ آ رہے تھے. ایک فاتح جب انٹر ہوتا ہے نا, اور ایک بادشاہ جب انٹر ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی ٹھاٹ باٹ ہوتی. ویئر ایز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بہت سفر کیا. پتہ نہیں اس عرصے میں کتنے اپنے خاندان والے لوز کیے. حضرت اماں ختیجہ کو لوز کیا, ابو طالب کو لوز کیا. اس کے بعد جو ہے اپنے پتہ نہیں کتنے بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. کتنے اصحاب کو جو شہید ہوئے ان جنگوں میں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. تو اس ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے, اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی اسی اونٹنی پہ سوار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اونٹنی کے سر کے ساتھ لگایا ہوا تھا, which shows immense عاجزی, immense. مطلب کہ یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کیا معاذ اللہ, اپنا سر بالکل اونٹنی کے جو آگے اونٹنی کا سر ہے اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا, which showed his عاجزی. اور جس کی وجہ سے آپ کو اگر یاد ہو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں جو آج اسرائیل ہے, تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہیں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. تو انہوں نے تو جانے سے انکار کر دیا, ان نے کہا تھا ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے, آپ اور آپ کا رب ہی لڑ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف اس عاجزی کو لے کے اس شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ پلے بڑے, جہاں انہوں نے سارا ٹائم دیکھا, زندگی کے 53 ایئرز گزارے. اور میں اور آپ وہ ایموشنز فیل نہیں کر سکتے جو حضور کے ساتھ اس وقت گزر رہے ہوں گے, لیکن ان ایموشنز کے باوجود بھی اللہ کے نبی اتنے عاجز رہے کہ میں اور آپ اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. آپ خود سوچ لیں کہ اپنا سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کے ساتھ لگانے کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہی مطلب ہے نا کہ آپ بالکل عاجزی کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کے آگے سر نگوں کرتے ہوئے اپنا سر اس شہر مکہ میں داخل ہوتے. اس کے بعد جی کنٹینیوسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک تھی اس پہ اللہ کا ذکر جاری تھا. سورہ فتح کی جو ہے وہ ریسیٹیشن کر رہے تھے, اس کی تلاوت کر رہے تھے, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے قرآن کے ورسز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ اس موقع پہ بھی جو فتح کا موقع تھا, اللہ کے نبی اللہ کو سب سے آگے رکھے ہوئے تھے. تو غم ہو یا خوشی ہو, اللہ کے نبی کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میرے لیے سب سے آگے میرا رب ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, he was the creation, the best creation amongst all the men, all the creations. He was the best creation جس کو زندگی دی گئی, اس دنیا کو بنایا گیا جس کی وجہ سے وہ اس ہمبل وے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکہ مکرمہ کے لوگ جو دشمنان تھے وہ حضور کو ایک
वॉरियर के तौर पे देखते थे, एक माज़ल्लाह दुश्मन के तौर पे देखते थे। वो समझते थे कि माज़ल्लाह जैसे आज है कि आप कोई भी अगर अच्छे लोग भी हैं तो उनको इसी तरह देखना कि यार ये शायद बड़े माज़ल्लाह जालिम लोग हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह हुजूर का एक इमेज इन्होंने बिठाया हुआ था कि माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह हुजूर तो बड़े जालिम हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो वही बात है कि इमेज बिल्डिंग जो है आज भी वही है जो हुजूर के ज़माने में थी, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वी आर नॉट एन अपॉलोजेटिक मुस्लिम, किसी को अच्छा लगता नहीं लगता भाड़ में जाए वो हमारी तरफ से। मेरे लिए मेरा अल्लाह ज़रूरी है, मेरे लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है, दैट्स इट। उसके बाद कुरैश ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंटर होते हुए देखा मक्का मुकरमा में, और इस हालत में देखा कि इतनी आदमी से एंटर हो रहे हैं, तो इस फिजिकल कंडीशन की वजह से और लोगों ने शहादत डिक्लेयर कर दी और लोग मुसलमान हो गए। यानी कि सिर्फ फिजिकल पोस्चर की वजह से, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजिज़ी की वजह से कितने लोग मुसलमान और हो गए। और उन्होंने ये यकजुमान हो के कहा कि हमने बहुत लीडर्स देखे हैं लेकिन वी हैव नेवर सीन अ लीडर लाइक हिम। उसके सारे कंपेनियन उनके सराउंडिंग्स में थे और वो भी उसी तरह हम्बली दाखिल हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके आराम फरमाया और उसके बाद उन्होंने कुछ नाम अनाउंस किए। और नाम अनाउंस क्या किए कि ये लोग जो हैं इनके अलावा बाकी सब फ्री हैं, इन लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। अब आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली क्या थी। नाम की एक लिस्ट बनी कि इन लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो आगे आ रहा है। और फिर उनका एक एक पर्सनल वाकया कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या मामला किया गया, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिनके बारे में लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूट किए जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने क्राइम्स किए हुए थे ह्यूमैनिटी के खिलाफ। उसके बाद ये भी ऐलान कर दिया गया कि इनके अलावा किसी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। हर बंदा अमान में है, जो भी अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा वो अमान में है, जो काबतुल्लाह में चला जाएगा वो अमान में है, जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर चला जाएगा वो अमान में है, जो हमारे आगे स्वॉर्ड नहीं खोलेगा हम उसके आगे स्वॉर्ड नहीं खोलेंगे। यानी कि एक आम माफ़ी का ऐलान था ये। उसके बाद जी कुरैश परेशान होकर सुन रहे हैं कि ये किस किस्म के अल्फाज है, हमने तो आज तक ऐसे अल्फाज नहीं सुने कि इस तरह आम माफ़ी कर दी जाए किसी की। उसके बाद जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के नाम अनाउंस किए थे वो आपको बता रहा हूँ मैं, वो पता भी होने चाहिए हमें। लेकिन फिर अब आपने याद रखना है कि इनके साथ हुआ क्या बाद में, एक एक के साथ। अब्दुल्ला इब्न साद इब्न सर ये पहला नाम था, इकरमा बिन अबू जहल ये दूसरा नाम था, सफवान इब्न उमैया ये तीसरा नाम था, हबार इब्न अल अस्वद ये चौथा नाम था, अल हारिस इब्न हशाम ये पांचवा नाम था, ज़ुहैर बिन अबी उमैया ये छठा नाम था, और काब बिन इब्न ज़ुहैर पांचवा नाम था, और वहशी सातवां नाम था, और हिंद बिन्त उतबा। यानी कि 8 लोग के नाम थे बस, दैट्स इट इस लिस्ट में, कि इन 8 लोगों को जो है वो कत्ल किया जाएगा, बाकी ऑल विल बी सेट फ्री। इनको जहां भी देखें कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट कर दी गई और जो लोग थे वो जारी बात है परेशान थे, जिन लोगों के नाम थे वो इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में 20 रमज़ान को एंटर होते हैं। 20 रमज़ान आपको पता है कि हर साल जब रमज़ान आता है तो 20वां रोज़ा जो है वो फ़तह मक्का के नाम से मुंसलिक है। 21वां रोज़ा जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से मुंसलिक है। तो 17 जो रमज़ान है वो बदर से मुंसलिक है। यानी कि बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं इस्लामिक हिस्ट्री के रमज़ान मुबारक में। उसके बाद जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्ट के बाद जब बाहर निकले, उनके लिए एक जगह कैंप किया गया था जिसको अल हजून कहते हैं, और उनकी वाइफ थी वहाँ पे, 2 वाइफ थी साथ, हज़रत मैमूना
بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امہات المومنین، یہ دو وائس جو تھیں یہ حضور کے ساتھ اس سفر میں موجود تھیں۔ آفٹر سم ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کعبہ کا طواف کیا اور سورہ فتح پڑھتے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے طواف میں اور اللہ تعالیٰ کو کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے معاملات تھے جب حضور مکہ انٹر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت حضور بار بار پڑھ رہے تھے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، جس میں اللہ کے نبی بار بار یہ فرما رہے تھے اینڈ سے indeed the truth has come and falsehood has perished and falsehood was bound to be perished. He continued reading that. یعنی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل یقیناً مٹنے کے لیے ہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت اللہ کے نبی بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 49، say the truth has come and falsehood will never ever come and it will never return۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ فرما رہے تھے قرآن سے کوٹ کر کے کہ سچ آ گیا اور فالسہڈ دوبارہ انشاءاللہ اس سرزمین پہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایک ایسے شہر ہیں جن میں دجال جیسے جو جس کے پاس سپر پاورز ہیں وہ بھی انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اس جگہ کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سٹک، اپنی جو عصا مبارک تھا اپنی کیمل پہ وہ کر رہے تھے طواف، اور عصا لگاتے تھے حجر کو، حجر اسود کو، اور دوسری سائڈ سے اس کو کس کر لیتے تھے۔ اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمرہ بھی پرفارم کر رہے ہو تو خوشبو لگی ہوتی ہے کئی دفعہ غلاف پہ بھی، حجر اسود پہ بھی، تو اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے جو بت تھے ان کو گرانا شروع کیا، اور 1 by 1 کر کے وہ بت گراتے گئے۔ اور جب طواف کے بعد کی بات کروں، اور جتنے آئیڈلز ان کے سامنے آ رہے تھے سارے ڈسٹروائے کرتے جا رہے تھے۔ قریش ابھی بھی کشمکش میں تھے کیونکہ ابھی تک اللہ کے نبی نے قریش سے براہ راست کوئی خطاب نہیں کیا تھا، ابھی صرف حضور اپنے یہاں کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سدرن پارٹ سے انٹر ہوئے ہیں قدے کے علاقے سے، تو ان کو تھوڑی سی ریزسٹنس آئی، اور ان کو کچھ لوگوں نے آگے سے تلواریں نکال لی ان کے آگے، تو حضرت خالد بن ولید کو تھوڑا سا مجبوری میں لڑائی لڑنی پڑی، اور وہ بھاگے، ان کا کافی نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں کے بھی 2 شہید ہوئے، 2 صحابہ اکرام اللہ کو پیارے ہوئے اس فتح میں بھی۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے کیا کام کرنے ہوتے ہیں، پوری اس کشمکش میں، پوری اس ایفرٹ میں ان صحابہ نے کتنا انتظار کیا ہوگا کہ ہم مکہ کو واپس فتح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اللہ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید جو کامیابی ان کو ادھر دینی تھی اس سے کہیں بڑی کامیابی اللہ ان کو جنت میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ان کی جو ساتھ جو تھا صرف اس کو تھوڑی سی ریزسٹنس پیش آئی، لیکن وہ بھی اوور کم کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید تو بڑی بڑی ریزسٹنس کو اوور کم کر لیتے تھے، یہ تو چھوٹی سی ریزسٹنس تھی۔ اب سارے جو لوگ ہیں وہ کعبہ کے اراؤنڈ گیدر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے آئیڈلز کو ڈسٹروائے کر رہے تھے، اور اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور ساتھ آئیڈلز کو ڈسٹروائے کرتے تھے۔ اور جب وہ ڈسٹروائے کر کے 360 بت کو جب ڈسٹروائے کر کے باہر نکلے اور کعبہ کو پیوریفائی کر دیا، اس کے بعد غلاف کعبہ بھی چڑھایا گیا اس کے اوپر، دوبارہ سے بلڈنگ کے اوپر،
اور اس کے بعد انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اور یہ پوچھا سوال قریش سے کہ قریش او پیپل آف قریش یا معاشر القریش، تم کیا امید رکھتے ہو میرے سے؟ کیا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ اب قریش جو ہیں وہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہوئے، ہم نے ان کو 3 سال کا بوائیکاٹ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو بھوکا بھی رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لاسز بھی ہوئے مسلمانوں کے، حضور کے سیلف بہت لاسز ہوئے، حضرت ختیجہ حضرت ابو طالب دونوں ایک ہی سال میں اس بوائیکاٹ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ہم ٹو دس ایکسٹینٹ کہ حضور کو احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، جو ان کی ہیلمٹ تھی وہ حضور کے سر مبارک کے اندر چلی گئی، دان مبارک شہید ہو گئے، یہ سارا کچھ ان کے مائنڈ میں اب جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز چل رہی تھی، تو اس لیے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ابھی ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن کیونکہ حضور نے سوال پوچھ لیا تھا کہ تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو اب انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، جان بڑی پیاری ہوتی ہے ہر ایک، تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا کہ وی ہوپ گڈنس، ہم آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، آپ اچھے ہیں، اچھے انسان ہیں اور اچھے انسان کے بیٹے ہیں، یہ اس وقت بھول گئے تھے جب یہ لڑائیاں لڑ رہے تھے، تو لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانا تو تھا کہ اصل میں فتح کس کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ آج یقین مانے خدا کی قسم میں اور آپ بھی صحیح مسلمان بن جائیں، یہ فتح ساری ہمارے قدموں بھی ایسی گرے گی۔ اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، there will be no revenge، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی ریٹیلیشن نہیں لی جائے گی، جو پیچھے ہوا وہ میں نے سب وائپ آؤٹ کر دیا، I have forgiven you all، جاؤ ایز اے فری پیپل مکہ کے اندر اپنی زندگی گزارو۔ اور وکٹری آف مکہ از دا موسٹ پاورفل اسٹیٹمنٹ، یہ یاد رکھیے گا، ہم آج تک اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ جو ایسا واقعہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا، ہمارے اس سے پہلے بھی اور قیامت تک نہیں آئے گا، ایسی عاجزی کے ساتھ پہلے اللہ کے نبی کا انٹر ہونا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح عام معافی کا اعلان کرنا، یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ گلوبل سٹیٹمنٹ تھی اور آج تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ کا کہ جاؤ تم سب آج آزاد ہو، آزاد زندگی، آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزارو۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اتنی برکت پڑی کہ جو لوگ تھوڑا کشمکش میں بھی تھے وہ بھی ایمان لے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور شہادت ڈکلیئر کی۔ اس کے بعد حضرت ابو قحافہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کے والد صاحب جو تھے، انہوں نے حضرت، ان کا اصل نام عثمان تھا، انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے بندے آتے رہے، مرد آتے رہے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے۔ ایک مرد آیا جو کہ ٹریمبل کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، کپی چڑھی ہوئی تھی اس کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ٹریمبل کر رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو میرے سامنے؟ تو میں کوئی بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں، یہ کانپنے کا حق اللہ کے سامنے، میرے سامنے نارمل بیہیو کرو، میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو تم نے مجھے دیکھا کہ میں سٹی میں کیسے داخل ہوں، میں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا اس طرح، تو اس کو بھی تسلی دی بلکہ الٹا۔ تو so he says I am a man whose mother is from Quraysh
وہ بھی وہی کھانا کھاتی تھی جو تم کھاتے ہو. اب اللہ کے نبی کی عاجزی کی انتہا دیکھیں یار, کہ میں بھی ویسے ہی انسان ہوں جیسے تم ہو, تو ایک انسان سے کیوں ڈرے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کا تو چلے ایک بہت بڑا رتبہ ان کے سامنے آتے ہوئے واقعی ڈر لگتا ہے. ہماری تو جرت نہیں ہے حضور کو فیس کرنے کی, لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ حضور کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ڈرنا بنتا نہیں ہے. اور ادھر اللہ معاف کریں, ہم آج کے دنوں میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عہدے میں, پیسے میں کوئی انسان زیادہ ہو یا طاقت میں زیادہ ہو تو ہم ایسے کامتے ہیں, ایسے ڈرتے ہیں جیسے پتہ نہیں اللہ معاف کرے ہمارا کیا بگاڑ لے گا. وہی والی بات ہے, وہ بھی اسی ماں کا بچہ ہے, اس نے بھی پاکستان میں کھانا کھایا, میں نے بھی پاکستان میں کھانا کھایا. اللہ کے نبی یہ بات سمجھا رہے. تو حضور نے کہا nothing to fear about. میں نے آپ کو ویسے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کے بعد خواتین بھی آئیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ابن رباح کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا مکہ میں, کیا کیا نہیں ہوا تھا, اور ان کو یہ شان دی کہ کہا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کی چھت پہ چڑھیں اور اذان دیں. تو اذان دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خصوصی حیثیت ہے کہ انہوں نے مسجد حرام میں بھی اذان دی, مسجد نبی میں بھی اذان دی, اور مسجد اقصیٰ میں بھی اذان دی. حضرت بلال کا رتبہ بہت بڑا ہے. So this was the beginning of a new era, a new chapter in the humanity, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اور اس کی برکت کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اللہ معاف کرے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی ہدایت دی ہوئی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کی وجہ سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی اپنے صحابہ کو کہ جائیں ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں جن کا نام ہے لسٹ میں. اب ایک ایک کہانی سننے والی کہانی ہے. فرسٹ ون واز عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرہ. یہ بھاگ کے جا چکے تھے کہاں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عثمان اور یہ رضائی بھائی تھے, یعنی کہ فاسٹر بردرز تھے, یعنی کہ ایک ہی والدہ سے دودھ پیا ہوا تھا. اور ان سے جا کے گزارش کی کہ آپ مجھے آج کے دن بچا لیں, میرا نام ہے اس لسٹ میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بڑے رحم دل تھے. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے نبی کے سامنے, جو اللہ کا نبی کا حکم ہوگا اس کے مطابق دیکھیں گے پھر کیا کرتے. تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے شہادت ڈکلیئر کی تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. His name was dropped out of the list. جو لسٹ بنائی ہوئی تھی نا, ایک نام گیا. اکرمہ بن ابی جہل جو تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب مسلمان مکہ میں انٹر ہو رہے تھے نا, یہ پہلے مکہ چھوڑ کے جا چکے تھے. اور یہ کہاں تھے؟ یہ جا رہے تھے جدہ کی طرف, یعنی کہ کوسٹل ایریا کی طرف, ریڈ سی کی طرف. انہوں نے کہا تھا کہ میں بوٹ پہ بیٹھ کے کہیں دور چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ میری خلاصی نہیں ہو سکتی, اوپر سے میرا نام بھی ہے. تو انہوں نے اپنی فیملی کو یہ بات بتا دی, اور فیملی کہ میں جا رہا ہوں اور میں اب واپس نہیں آؤں گا. تو اس کے بعد جو ہے کہ میں ایک بوٹ میں بیٹھ جاؤں گا اور بوٹ میں جہاں بھی لے جائے گی میں چلا جاؤں گا. ان کی وائف تھیں جنہوں نے حضور کی ساری معاملات کو وٹنس کیا تھا. ان کا نام تھا ام حکیم بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہاں سے نکلی اور انہوں نے حضرت اکرمہ کو راستے میں سم ہاؤ کیچ اپ کر لیا, اور حضرت اکرمہ کو کہا کہ دیکھو جس انسان سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ نہایت ہی جنرس ہے, بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ ہے, وہ کچھ نہیں کہیں گے, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو اپنی گارنٹی دیتی ہوں آپ کو وہ ضرور معاف کر دیں گے. حضرت اکرمہ نے کہا کہ آر یو شور؟ انہوں نے کہا یس آئی ایم شور, آپ چلیں تو صحیح. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آیا گیا
حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ اکرمہ جو ہے وہ اب اسلام میں داخل ہونے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پہلی اسمائل تھی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل اینڈ سیڈ کم آن اکرمہ, آ جاؤ, میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ تم دین اسلام میں داخل ہو. اور انہوں نے بھی اپنی شہادت ڈکلیئر کی, اور بعد میں ہی واز ون آف دا موسٹ پاورفل صحابی, اور بہت جنگیں لڑی ہیں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یرموک میں پھر ان کو شہادت نصیب ہوئی حضرت عمر کے دور میں, جب یرموک کی جنگ ہو رہی تھی, میجر جنگ تھی یرموک, آپ کو پتہ ہے, اس میں یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اس کے بعد حبار بن الاسود کے ساتھ کیا ہوا, یہ بھی نکل گیا تھا لیٹر آن ان جرانا. یہ ایک جگہ ہے بٹوین مکہ اینڈ طائف, وہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اور اس نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا, اور حضور نے اس کو بھی چھوڑ دیا, یعنی کہ اس کا نام بھی لسٹ سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا. اب دو بندے جو تھے, ایک تھا حارث ابن ہشام اور زہیر ابن امیہ, یہ دونوں گئے ام ہانی بنت ابی طالب, یعنی کہ ابو طالب کی بیٹی کے پاس, ام ہانی نام تھا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی کروا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں, تو ہم جو ہے نا ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمارا نام ہے لسٹ. جو حضرت ام ہانی, انہوں نے ان کی گارنٹی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا. فوراً یہ اسلام نہیں لیا, لیکن تھوڑے عرصے بعد یہ بھی اسلام لیا. اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف فرما دیا. پھر آگے صفوان ابن امیہ, یہ کون تھے؟ امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے, یعنی کہ جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا خبیث, یہ ان کے بیٹے تھے. اور انہوں نے ارادہ کیا کہ I'll commit suicide, میں اپنے آپ کو مار لوں گا. اور یہ بھی اوشن کی طرف بھاگے, ان کا میں جمپ کروں گا, سوئمنگ آتی کوئی نہیں تھی, اور بس اگر بچ گیا تو بچ گیا, ورنہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا. تو ان کے ایک کزن تھے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہم نے, کہ جب حضرت بدر کی لڑائی میں وہ قید ہوئے تھے یہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ صفوان نے اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آپس کی ڈسکشن ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو نا جب لے کے جائیں گے نا پیسے, تو تلوار لے جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیجیے گا. تو عمیر بن وہب جب وہاں پہنچے تھے مدینہ میں, تو حضور نے کہا تھا کہ میں نے صفوان کی اور آپ کی ساری کنورسیشن مجھے پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں. حضرت عمیر اس وقت مسلمان ہو گئے تھے. یہ تو میرے اور صفوان کے بیچ میں تھی, یہ دونوں بڑے اچھے دوست بھی تھے, کزنز بھی تھے. تو حضرت عمیر بن وہب نے ان کو فالو کیا, اور حضور کے پاس گیا, حضور کو کہا کہ دیکھیں صفوان بن امیہ کو میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جائے, میرا دوست بھی ہے, میرا کزن بھی ہے, ایک سافٹ ہارٹ وہ ہوتا ہے نا, ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ان کو جو ہے نا ان کی مجھے گارنٹی دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لے آئیں ان کو, کوئی مسئلہ نہیں. ان کا اس کے لیے مجھے کوئی چیز دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ تاکہ ان کو یہ میں یقین دلا سکوں کہ میں نے آپ سے بات کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بن دیکھے, اپنا امامہ مبارک اٹھا کے ان کو دے دی, سر پہ پہنا ہوا تھا نا, وہی اٹھا کے حضرت عمیر بن وہب کو دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ, اور صفوان کو کہو کہ یہ دیکھو یہ میں تمہارے لیے ایز اے گارنٹی لایا ہوں کہ حضور نے اپنا امامہ آپ کو پتہ عزت ہوتی ہے. تو وہ لے کے گئے. تو صفوان جو تھے بن امیہ وہ بھی مان گئے, وہ بھی واپس آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ مجھے آپ سوچنے کا وقت ہے, کم از کم 2 مہینے دیں, ابھی میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضور نے فرمایا آپ 4 مہینے دیں. اور یقین مانے اخلاق دیکھ کے مسلمانوں کے, یہ کہتے ہیں کہ within few days he became a Muslim. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ also was one of the major صحابی بعد میں. اب آتی ہے بات ہند بنت عتبہ کی, اور ان کا کرائم بہت بڑا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کا کرائم کیا تھا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے صرف شہید نہیں کروایا
حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کی میوٹیلیٹ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ بہت قریب تھے. سب سے خوبصورت رشتہ حضرت حمزہ کے ساتھ تھا. تو اب یہ والا معاملہ جو تھا نا، جب خواتین ایلیجنس دے رہی تھیں تو یہ بھی چلی گئی، انہوں نے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیکھ کے غصہ نہ آ جائے. تو انہوں نے بھی حضور کے ہاتھ پہ ایلیجنس دی. اب حضور ایلیجنس کیا لیا کرتے تھے؟ یہ لیا کرتے تھے کہ زنا نہیں کرے گا کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی شرک نہیں کرے گا. یہی باتیں جو اسلام کی بیسکس ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا حضور سے. اب پردے میں وہ کیا ہوا تھا، کور کیا ہوا تھا، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میرا ہسبینڈ جو ہے، اب ان کا ہسبینڈ کون تھے؟ ابو سفیان. وہ مجھے اور میرے بیٹے کو صحیح طرح لائیولیہوڈ نہیں دیتے. ہی از اے ویری اسٹنجی پرسن. تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ ان کے پیسے لے سکتی ہوں؟ کیونکہ چوری کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ آپ اتنا لے سکتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر جتنی آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا آر یو ہند بنت عتبہ. اللہ کے نبی کیسے بھول سکتے تھے اس آواز کو جو احد کے بعد انہوں نے لگائی تھی اور مسلمانوں کو بڑا عجیب القابات سے پکارا تھا. اللہ کے نبی کیسے بھول سکتے تھے اپنے چچا کے ساتھ جو ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہند بنت عتبہ ہوں اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں ہر اس عمل کے لیے جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کو شدت سے آپ کا دل دکھایا اور جس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی میری وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگین بڑا پن یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، ہر عمل کے لیے معاف کیا. حضرت حمزہ کا قتل بھی معاف کیا، حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے ساتھ جو آپ نے کیا وہ بھی معاف کیا. تو یہ بھی ایک صحابیہ بن گئی. تو اس لیے آج ہندا کے ریفرنس سے کوئی بھی بات کریں تو خدا کے لیے تھوڑا لحاظ کریں، یہ صحابیہ ہیں. ہم اکثر خواتین کو جب کوئی برا لقب دینا ہوتا ہے نا تو ہم ہند کا لقب دے دیتے ہیں. ہند صحابیہ ہیں بعد میں. اب جو انہوں نے پہلے کیا وہ بہت ہی نازیبہ عمل تھے، لیکن اب جو اسلام میں آپ کو پتہ ہے داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ان کا بھی بڑا بعد میں خدمات تھیں. جنگ یرموک میں جہاں بھی مسلمان بھاگنے لگتے تھے نا تو یہ مسلمانوں کو کہتی تھی تو تم لوگ کو کیا ہو گیا، خود لڑنا شروع کر دیتے تھے. تو اس لیے ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ جو ہوا، لیکن ونس شی از اے مسلم، اللہ کی یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے جج کرنے. اللہ جانے اور یہ لوگ جانے، میں اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں. کم از کم یہ کریں گے ان کو برے الفاظ میں مت یاد رکھیں. لوگوں کو حضرت ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بعد آخری باری جو تھی وہ واشی کی تھی، اور واشی جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ he was also a part of the murder of Prophet سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بلال نے ان کی پروٹیکشن لی. حضرت بلال ان کو طائف سے لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا. پھر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بعد میں بہت کام تھا جب ارتداد شروع ہو گیا تھا. سہیل بن عمر پہلے مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے دان توڑ دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بولیں گے. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ارتداد کا دور شروع ہو گیا تھا. آپ کو پتا تھا لوگ دین چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے اس وقت بڑی پاورفل سپیچز دی تھی لوگوں کو دین میں رکھنے کے لیے. تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے کیوں مجھے منع کیا تھا دان توڑنے سے. تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھے پہلے ہی آپ کو پتا ہے. ابو جندل، یہ دونوں بیٹے ان کے مسلمان تھے. تو ان کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کیا. اور لاسٹلی ابو لہب کے دو بیٹے، ابو لہب نے کیا کیا نہیں کیا حضور کے ساتھ، کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی.
اور اس کی وائف نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، لیکن ان کے وہ دو بیٹے جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، آپ کو یاد ہوگا شروع میں، وہی دونوں بیٹے حضور کے سامنے آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اسلام قبول کیا. So this was the biggest day in the history of Islam, in the history of mankind, اور جس نے سارا رخ ہی بدل دیا اس کا ڈیموگرافیکلی، جیو پولیٹیکلی. مسلمان اب عرب میں ماشاءاللہ ایک طاقت ہے جن کے ساتھ پنگا لینا آسان نہیں تھا. اب میں بس ایک بات کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی کے ایموشنز کے اندر ذرا جائیے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. 10 سال مکہ کے، 13 سال مدینہ مکہ کے، اور 10 سال ابھی 8واں سال چل رہا ہے ہجرت کا، 21 سالوں میں. اب امیجن کریں کون سی تکلیف تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، کون سی تکلیف تھی جو حضور کو نہیں دی گئی. حضور کو یہ کہا گیا معاذ اللہ جب سیدنا ابراہیم یا سیدنا قاسم میں سے کوئی ایک فوت ہوئے کہ آپ معاذ اللہ دم کٹے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ. اللہ نے کہا نہیں، میں آپ کو کوثر عطا کروں گا. حضور نے صبر کیا. حضرت اماں خدیجہ حضور سے بچھڑ گئیں ان تکلیف کی وجہ سے، اس بائیکاٹ کی وجہ سے. ابو طالب جو سب سے بڑے پروٹیکٹر تھے دنیاوی طور پہ حضور کے، وہ لگ نبی سے بچھڑ گئے. کتنے بڑے بڑے اصحاب کو حضور نے قربان کیا اس دین کے اوپر. آپ پڑھ چکے ہیں حضرت حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت موسیٰ بن عمیر حضور کے بڑے ہی قریب تھے، وہ حضور نے اپنے سے ان کو وہ جدا ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں گئے. اور کن کن صحابہ کے نام مجھے صحیح طرح صحابہ، ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں صحابہ کے نام بھی نہیں یاد. حضور کے اوپر تو یہ گزری ہے، لیکن آپ ان کا بڑا پن دیکھیں. واپس آئے ہیں، ایک تو عاجزانہ طور پہ آئے ہیں، فتح کیا ہے مکہ کو، اور اس کے بعد اور سب سے بڑی بات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک نیزہ مارا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی پریگننسی ضائع ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ بعد میں فوت ہو گئیں. یہ بھی اللہ کے نبی نے برداشت کیا. سیدنا قاسم کو دفنایا، سیدنا ابراہیم کو دفنایا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دفنایا. پھر اپنی بیٹیوں میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان لوگوں کو دفنایا. صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد تک حیات رہیں، باقی سب بچے فوت ہو گئے. تو حضور کی قربانی. اور آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہماری عقیدت ہے؟ یہ جو آج ہم بیٹھے مسلمان بن کے نا یہاں پہ، یہ ساری محنت، ساری قربانی اللہ کے نبی کی ہے. اور اللہ معاف کرے ہم اتنے ہی بڑے نافرمان، غیر فرما بردار، اللہ کے نبی کی سنتوں کو معاذ اللہ بلٹل کرنا، چھوٹا سمجھنا، یہ ہم لوگ کی حرکتیں بن چکی. اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ جو بدترین دشمن تھے اللہ کے نبی کے، قریش، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اینڈ میں آ کے انہوں نے اللہ کے نبی سے معافی مانگی اور حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. اور میں اور آپ جو کہ پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے آپ کے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ تو اگر ابھی بھی ہمیں حضور کی قربانیوں کی سمجھ نہیں آتی نا، تو پھر میرا خیال سے ہمیں کبھی بھی نہیں آئے گی. جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو تکلیفیں کاٹیں، اگر وہ مجھے اور آپ کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کبھی نہیں آئے گی. اب انشاءاللہ آگے حنین رہ گئی ہے، اور اس کے بعد تبوک رہ گئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آخری ایام جو انہوں نے اس دنیا میں گزارے، حجۃ الوداع بھی ہے.
یہ 4 میجر ٹاپکس رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے حضور کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ایک دفعہ ہم ایٹ لیسٹ سن لیں گے, اور اس کے بعد عمل میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کتنا اس پہ عمل کر سکتے ہیں. آج جو کچھ بھی ہے, میں آپ سارے مسلمان, وہ صرف ایک انسان کی وجہ سے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے انسان بنائے, سیدنا صدیق اکبر جیسے, سیدنا عمر فاروق جیسے, جنہوں نے آگے اسلام پھیلایا, اور انہوں نے پھر آگے انسان بنائے جنہوں نے آگے اسلام پھیلایا, اور آج تک وہ معاملہ ادھر تک پہنچے. اب میرا اور آپ کا کام کیا نہیں بنتا کہ میں اور آپ بھی انسان بنائیں اور آگے اسلام کو فردر پہنچائیں. کیا میرا اور آپ کا کام دنیا میں صرف یہی ہے کہ ہم نے آ کے بس چند سال زندگی گزارنے اور چلے جانا ہے؟ نہیں, میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو بتانا. کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھو, پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن ہی سفر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کیا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہتے ہیں, اور جب نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہیں روزانہ, سیڑھیاں حضرت بھی ہیں, تو بلندی پہ چڑھے تو اللہ اکبر کہیں, اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہیں. یہ آپ لوگ کو پتہ بھی ہے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جب پہاڑوں پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے, اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. ابو داؤد نے اس کی سند صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا. یہ مسلم کی روایت. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا, وہ اس کتاب کو جو ہم نے چھوڑ دیا نا, اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں, اور جنہوں نے اس کتاب کو پکڑا ہوا ہے وہ سر بلند ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, میرا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی قل هو اللہ احد پڑھتے پڑھتے بار بار دہراتے سنا. جب صبح ہوئی تو میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. وہ آدمی اس کو قلیل سمجھ رہا تھا, یعنی کم سمجھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بے شک سورت تاہی قرآن کے برابر ہے. بخاری کی حدیث ہے, یعنی کہ 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا تعبیر ہے. حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی تو یہ اس کے لیے رات بھر کفایت کریں گی. بخاری اور مسلم میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. یعنی کہ جب اذان ہو جائے اور جب اقامت ہو جائے, یہ ٹائم ہے اللہ سے دعائیں مانگنے کا, اس کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ پھر وہی باری آ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے توجہ سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا ہے, اس کے علاوہ دوسری جگہ کے 1000 دن پہرا دینے سے بہتر. اب یہ بہت بڑی ایک وہ ہے, اس سرحد پہ اگر آپ ایک رات پہرا دے رہے ہیں تو باقی آپ کسی دن باہر کی عام جگہوں میں 1000 دن بھی پہرا دیں گے تو اس سے بہتر, کہیں بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سچائی سے شہادت طلب کی
وہ اس کو دے دی جاتی ہے خواہ وہ شہادت نہ پائے. مسلم کی روایت ہے. یعنی کہ اگر وہ دعا کرتا ہے اپنی شہادت کے لیے، اگر وہ میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت اس کی لکھ دیتا ہے. حضرت ابو یحییٰ خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اللہ کے راہ میں کچھ بھی خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. کچھ بھی خرچ کیا تو 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. ترمذی میں آتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آنکھ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال دور کر دیتے ہیں دوزخ سے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی بخیل ہے جس کے ہاں میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. ترمذی کی روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہلاک، حضرت جبرائیل نے دعا کی تھی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ کی درود نہ بھیجی جائے. تو حضور نے اس پہ آمین کہا تھا. اور اسی کی ایک کہ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے بارے میں بھی یہی دعا ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے. حضور نے آمین کہا تھا. یہ جبرائیل کی دعا ہے اور آمین نبی کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال سے دعا رات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بھی تیاری کرنے کی توفیق دے اور دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے پہلے، کیونکہ زندگی میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، آخری دن بھی بندہ مر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شوال کو رمضان میں داخل فرمائے خیریت سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.